نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، آج رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت عظیم الشان مہینہ، یہ انوار و برکات کے دن اور رات اب اپنے آخری پڑاؤ پر ہیں۔ یہ برکات، رحمت و مغفرت کے یہ ایام جو اللہ رب العالمین نے ہم کو تحفے کے طور پر دیا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں ترغیب دی گئی، اب ختم ہو رہے ہیں۔ چند دن اور چند راتیں، اب بلا شبہ ایک مومن کی سوچ اس مرحلے پر یہی ہوگی کہ کامیاب تو وہ رہا جس نے اس مہینے کے دن اور رات رحمت و مغفرت کے ان ایام سے اس نے فائدہ اٹھایا ہے، جس نے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے ان بندوں میں شمار کروا لیا ہے جن کو اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جہنم سے آزادی دے گا، جن کے لیے اللہ نے جہنم سے آزادی لکھی ہے۔ در حقیقت جس نے اس مرتبے کو پایا اس مہینے کو پانے کے بعد، وہی کامیاب ہے۔ اور جو ایام اور جو دن اور جو رات بچی حقیقت میں یہ ہمارے لیے بڑے ہی خوش موقع کی۔ کس کو معلوم ہے کہ اگلے سال پھر وہ رمضان مبارک کے اس مہینے کو، ان ایام کو، ان دنوں اور راتوں کو پائے گا؟ کوئی نہیں جانتا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کی اجل کب آ جائے گی اور دنیا سے کب چلا جائے گا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اگلا سال جب آئے گا تو اس کا نام زندوں میں ہوگا یا اس کا نام ان لوگوں میں ہوگا جو اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ یہ نکلنے والی آواز بھی نہیں جانتی کہ اگلا رمضان جب آئے گا تو یہ آواز ایسی ہی سنی جائے گی، یا یہ بھی انہی میں سے ہوگا جو اس دنیا سے جا چکا ہوگا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے درمیان جو دنیا سے دین سے بیداری ہے، دینی بات سننے سے جو ہم بھاگتے ہیں، نماز و روزہ سے جو غفلت ہے، اللہ کے احکام سے جو اعراض ہے،
اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ موت کبھی نہیں آئے گی. ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم ایسے ہی ہمیشہ جیتے رہیں گے اور یہ دن و رات ہم کو ایسے ہی ملتے رہیں گے اور رمضان کا مہینہ ایسے ہی حاصل ہوتا رہے گا. اگر ہم نے یہ سمجھا ہوتا کہ اللہ کا جو قانون ہے وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، میرے بھائیوں اگر اس بات پر ایمان ہوتا کہ کسی کو نہیں معلوم، نہ یہ بولنے والی آواز جانتی ہے نہ سننے والے کان جانتے ہیں کہ کہاں کس کی موت، کس سرزمین پر، کن حالات پر، اپنے گھر کے بستر پر، فضا میں کہ سمندر کے نیچے، زمین پر کہ آسمان میں، کہاں اس کی موت آ جائے گی کسی کو نہیں معلوم. اور کب موت آ جائے گی یہ بھی کسی کو نہیں معلوم. اگر اس پر یقین و ایمان ہو جائے میرے بھائیوں، دنیا سے بیزاری اور دین سے لگاؤ شاید بڑھ جائے. شاید ہم بھی یہ سوچنے لگے صحابہ کرام کی طرح کہ جو موقع مل رہا ہے اسی کو پہلے بھنا لو، جیسے ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں. جیسے ہم دنیا کے لیے کرتے ہیں کہ موقع آیا تو اب بھنا لو، تو وہ ایسے ہی دین کے لیے کرتے ہیں. دین کے لیے نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ آج ہمارے دلوں سے سچا ایمان نکل رہا ہے. میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر سے غفلت کو دور کریں اور دین کی طرف لوٹیں. آج کے اس مختصر سے درس میں میرے بھائیوں، آج یہ راتیں شب قدر جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ اللہ کے ذکر کی راتیں ہیں. ان میں جتنا زیادہ اللہ کا ہم ذکر کریں گے اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین خوش ہوگا اور اس کا ثواب ہمیں ملے گا. اسی ذکر میں سے ہم یہ چند لمحے ہم لیتے ہیں تاکہ اللہ کے دین کی کچھ باتیں اپنے دوست و احباب تک پہنچائیں. اس لیے نشست لمبی ہم نہیں کریں گے، مختصر کریں گے، لیکن آج کے لیے جو ہم نے موضوع منتخب کیا ہے وہ اتنا اہم ہے کہ اگر ہم اس کو بولتے جائیں تو شاید وقت کم ہی لگے. اور پھر وہ موضوع ہمارے عقیدے کے تعلق سے اتنا اہم اور حساس ہے کہ ہمیں آپ کو شاید اس کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے. اس موضوع پر ہمارے درمیان گفتگو کم ہوتی ہے، لیکن موضوع کی حساسیت کا بھی ہم جب گفتگو کریں گے تو اندازہ ہوگا. آج کے لیے جو موضوع میں نے منتخب کیا ہے جس کو مختصر طور پر ہم سمیٹنے کی کوشش کریں گے، دعا میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ کا وسیلہ. یہاں پہلے ہمیں رک کر ہم یہ دعا کریں گے کہ رب العالمین ہمارے اس بیٹھنے کو، اپنی اس بابرکت رات میں ہمارے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے. ہم کو ہر قسم کی بدعات و خرافات سے محفوظ کر دے. رب العالمین ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے نجات کا باعث بنے. ہم جو کچھ سنیں اس پر عمل کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کر دے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے والی امت ہم کو بنا دے. میرے بھائیوں، وسیلے کے تعلق سے آپ نے بھی بہت کچھ سنا ہوگا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے انسان جب اس دنیا میں آیا، پہلا انسان جس کو اللہ نے اس سرزمین پر اتارا حضرت آدم علیہ السلام. اس وقت سے لے کر 10 صدیوں تک اس سرزمین پر صرف ایک دین تھا، دین اسلام، اور ایک عقیدہ تھا، عقیدہ توحید. 10 صدیوں تک تمام انسان، جتنے بھی انسان اس سرزمین پر تھے، سب کا ایک دین تھا، دین اسلام، اور سب کا ایک عقیدہ تھا، عقیدہ توحید. لیکن شیطان نے اپنے مکر و فریب کے ذریعے اسی وسیلے کے مسئلے سے انسان کو بہکایا، اور اس مسئلے سے انسان کو بہکا کر شرک کی شروعات شیطان نے انسانوں کے درمیان کی. اور جب یہ شرک کی شروعات ہوئی انسانوں کے درمیان تو یہ چیز، بیماری اتنی بڑی، یہ جرم عظیم اتنا بڑا کہ انسان مختلف مذاہب کے درمیان، مختلف عقیدوں کے درمیان، مختلف تہذیبوں کے درمیان جیسے بٹا، ایسے ہی مختلف مذاہب کے درمیان بٹ گیا. اور جو اب حالت ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. یہ شیطان کی چال ہے جو اس نے وسیلے کے راستے سے چلی. اس ناحیے سے سوچئے کہ وسیلہ کا مسئلہ کتنا اہم ہے.
اس مسئلے کی میں خرابی کی وجہ سے، اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج مسلمان بھی مختلف فرقوں میں اور عقیدے کے اعتبار سے بھی مختلف گروہ میں بٹا ہوا ہے۔ آج جو کچھ ہم مزارات اور مقابر پر دیکھتے ہیں، آج جو کچھ مسلمانوں کے درمیان مزارات اور مقابر کے تعلق سے عقیدے ہیں اور جو کچھ ان پر ہوتا ہے، اس کا بھی تعلق وسیلے ہی کے مسئلے سے ہے، اس کا بھی تعلق وسیلے ہی کے مسئلے سے ہے۔ انشاءاللہ کبھی ہم موقع رہا تو وسیلے کے اس مسئلے کو مزید وضاحت سے بیان کریں گے۔ وسیلے ہی آج ہمارے بارے میں، یہاں یہ بھی غور کیجئے کتنا بڑا یہ بھی فساد ہے، ہمارے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اہل حدیث جو اپنے کو کہتے ہیں وہابی لوگ، یہ وسیلہ میں نہیں مانتے، یہ دعا میں وسیلہ لگانے کا قائل نہیں ہے، آپ لوگ بھی اس کو سنتے ہوں گے، لیکن حقیقت میں یہ ہمارے خلاف الزام ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے کہ ہم وسیلہ نہیں مانتے۔ کیسے ہم وسیلے کا انکار کر سکتے ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے اس وسیلے کا حکم دیا ہے؟ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے خود فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اے اللہ کو اور رسول کو ماننے والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت کو اپناؤ، تقوی شعار بن جاؤ۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور دوسری بات کیا حکم دیا؟ اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اللہ جب یہ حکم دے رہا ہے تو کیا جرأت ہے ہمارے اندر کہ ہم اس وسیلے کا انکار کریں؟ لیکن میرے بھائیوں، ہم اس وسیلے کو نہیں مانتے جو وسیلہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، ہم اس وسیلے کو نہیں مانتے جسے علماء سلف نے غیر شرعی وسیلہ کہا ہے، جو وسیلہ شرک کی طرف لے جاتا ہے، جس وسیلے نے مزارات و مقابر کی یہ شکل دنیا پھیلا دی ہے۔ ہم اس وسیلے کے قائل ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اور جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و ابی و امی، جس نبی کی محبت کے تمام مسلمان قائل اور تمام مسلمان اس کا دعویٰ کرتے ہیں، اس نبی نے اس وسیلے کی تعلیم دی ہے، اس وسیلے کے ہم قائل ہیں جسے علماء سلف نے شرعی وسیلہ کہا ہے۔ گویا وسیلے کی دو حصوں میں بانٹا ہے، اس کے مفہوم کی وجہ سے، مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، وسیلے کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی ہے، علماء سلف نے اس لیے اس کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک شرعی وسیلہ، ایک غیر شرعی وسیلہ۔ شرعی وسیلہ وہ ہے جس کا بیان قرآن میں ہے، جس کی قرآن نے دعوت دی ہے، حکم دیا ہے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو اختیار کیا اور اس کو اختیار کرنے کا حکم دیا، دعا میں اس کو لگانے کی تعلیم دی اور صحابہ کرام نے اس کو لگایا۔ اور اس وسیلے کو ہم ہرگز نہیں مانتے جس وسیلے کو خود قرآن نے شرک کی شروعات قرار دیا ہے، جس وسیلے کی وجہ سے خود قرآن یہ کہتا ہے کہ انسان شرک میں پڑا ہے، جس وسیلے کی وجہ سے یہ سارے مزارات و مقابر کی مسلمانوں کے اندر بھی رواج پڑا ہے۔ وہ کون سا وسیلہ ہے؟ شرعی وسیلہ میرے بھائیوں، اس کی 3 قسمیں علماء نے کی ہیں۔ اسی میں سے ایک وسیلہ ہے جس پر آج انشاءاللہ بولیں گے۔ پہلے ہم بتا دیں کہ شرعی وسیلہ کیا ہے تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ شرعی وسیلہ کی 3 قسمیں علماء نے کی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے شرعی وسیلہ کی؟ دعا میں اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ اور اس کے صفات علیہ کا وسیلہ۔ اسماء حسنہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے بہت سارے ناموں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ یہ اس کا ذاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ، لیکن اس کے علاوہ اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے نام ذکر کیے، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نام ہے، یہ تمام کے تمام اللہ کے صفتی نام ہیں۔ صفتی نام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ناموں سے اللہ کی صفت نکلتی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں قدیر، یہ اللہ کا نام ہے، اس سے اللہ کی صفت قدرت نکلتی ہے۔ معنی ہے قدیر یہ نام ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جو قدرت والی ہے۔ قدرت والی ذات کون ہوگی؟ جس کے اندر صفت ہوگی قدرت کی۔ صفت قدرت والی ذات کس کو ہم کہیں گے؟ وہ ذات جس کے اندر قدرت کی صفت ہو۔ اگر قدرت کی صفت نہ ہو تو اسے قدرت والا ہرگز نہیں کہا جائے گا۔ علیم اللہ کا نام ہے، اس کا معنی ہے وہ ذات جس کے پاس
علم کی صفت ہے، جو جاننے والا ہے۔ علیم کا معنی کیا کرتے ہیں ہم لوگ؟ وہ ذات جو جاننے والی ہے۔ جاننے والی کون ذات ہوگی؟ جس کے اندر علم کی صفت ہوگی۔ تو علیم یہ نام ہے، اور اس سے اللہ کی صفت علم نکلتی ہے کہ اللہ علم والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ تو اللہ کے نام ہیں جن کو اسماء الحسنی کہتے ہیں، اور اللہ کی صفات ہیں جن کا قرآن میں ذکر کیا ہے، جن کو اللہ کی بڑی بڑی بزرگ صفات کہتے ہیں۔ ان اسماء الحسنی، اللہ کے ان بڑے بڑے بزرگ نام اور اللہ کی ان بزرگ بڑے بڑی صفتیں، ان کا وسیلہ دعا کے اندر دینا، یہ پہلی قسم۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، اس کی تشریح ہم آگے کریں گے انشاءاللہ۔ ایک قسم کیا ہوئی؟ دعا میں اللہ کے اسماء الحسنی اور صفات علیہ کا وسیلہ دینا۔ دوسری قسم کیا ہے؟ اپنے نیک عمل کا اپنی دعا میں وسیلہ دینا۔ میرے بھائیو، ہم اس کو بہت کم جانتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ آدمی روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے اور نہ جانے کتنی کتنی کام کرتا ہے، سب جتنی نیکیاں یہ کرتا ہے، یہ امید رکھتا ہے اللہ رب العالمین سے، ہر نیکی کرنے والا، کہ اس کی نیکی اللہ کے قبول ہوگی۔ ہر مسلمان کے دل میں خواہش اور چاہت ہوتی ہے کہ جو بھی ہم نیکی کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین سے قبول کرے۔ اپنے ان نیک اعمال کا اپنی دعا میں اللہ کے وسیلہ لگانا، یہ کہنا رب العالمین، پروردگار عالم، ہماری جن جن نیکیوں کو تو نے قبول کر لیا ہے، اپنی ان تمام نیکیوں کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں رب العالمین ہمیں یہ دے، ہماری اس ضرورت کو پوری کر، ہمیں اس بیماری سے شفا دے۔ سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ ہماری جو نیکیاں تو نے قبول کی ہیں پروردگار، جو نیکیاں ہم نے کی ہیں، ان سب کو تو قبول فرما لے، اور میری ان تمام نیکیوں کے وسیلے سے میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ پروردگار عالم تمہاری مغفرت کر دے، تمہارے اوپر رحم فرما دے، تمہاری بیماری کو دور کر دے، تو ہم کو یہ ہماری ضرورت دے دے۔ یہ ہے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگانا۔ نمبر 3 وسیلہ، شرعی وسیلہ کیا ہے؟ کوئی نیک آدمی ہے، اپنی زندگی میں زندہ ہے، نیک آدمی ہے، اس کے تقوی طہارت کو ہم جانتے ہیں، اس کے عقیدے کی پاکیزگی کو ہم جانتے ہیں کہ موحد ہے، مشرک نہیں ہے، بہت نیک اللہ والا ہے، اعتکاف، روزہ، نماز، ان چیزوں کا پابند ہے۔ اس کے پاس جانا اور اس سے کہنا کہ میرے بھائی میرے لیے دعا کر دو، میرے بھائی میرے لیے دعا کر دو، میں اس پریشانی میں ہوں، میرے لیے دعا کر دو، میں اس تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا کر دو۔ نیک آدمی کے پاس جا کر شرط یہ کہ اس کی درستگی، اس کا تقوی، اس کا عقیدہ ہمیں معلوم ہو، اور زندہ، مردے کے پاس نہیں، زندہ اس کے پاس جا کر اپنے لیے دعا کرانا، یہ بھی وسیلہ میں سے ہے۔ یہ نیک وسیلہ ہے، یہ شرعی وسیلہ ہے، اس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، صحابہ کرام میں بھی جو نیک لوگ تھے، ان کے پاس لوگ جاتے تھے، اسلاف میں ان کے پاس جاتے تھے، تابعین صحابہ کے پاس جاتے تھے نیک، اور ان سے کہتے تھے ہمارے دعا کیجیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابی مستجاب الدعوات تھے، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ان صحابہ کرام میں سے، ان 10 صحابہ کرام میں سے جن کو دنیا میں نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، کہا تھا سعد فی الجنہ، سعد جنت میں جائیں گے۔ دعا کرتے تھے تو اللہ رب العالمین دکھاتا تھا کہ اللہ رب العالمین دعا قبول کی ہے۔ صحابہ کرام، تابعین ان کے پاس جاتے تھے، کہتے تھے ہمارے لیے دعا کرو۔ کیوں؟ ان کے تقوی، طہارت، ان کی نیکی، ان کی زندگی کی جو کھلی ہوئی تصویر تھی ان کے سامنے تھی، تو دعا کراتے تھے۔ تو یہ شرعی وسیلہ ہے، یہ 3 ہیں۔ انہی میں سے پہلا نمبر جو ہے اللہ کے اسماء الحسنی، اس کے صفات علیہ کا وسیلہ لگانا دعا میں، یہ اسی پر ہم مختصر سی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے خود اس کا حکم دیا ہے قرآن میں، وسیلہ لگانے کا، اپنے اسماء الحسنی کا وسیلہ لگانے کا حکم دیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ۔ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ سے دعا کرو۔
یہ اللہ کا حکم ہے۔ میرے بھائیوں، جو کہتے ہیں کہ یہ لوگ وسیلہ قال نہیں ہیں، وہ جھوٹ کہتے ہیں، غلط الزام لگاتے ہیں۔ کیسے ہم اس چیز کا انکار کر سکتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ نے کہا کہ اللہ کے لیے اسماء حسنہ ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے اللہ سے دعا کرو۔ دعا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ آج ہمارے ہاں بھی ہم بھائی لوگوں کے بھی دعا کے بارے میں بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ دعا یہ عبادت ہے، دعا هو العبادہ، اللہ کا حکم ہے کہ دعا کرو، اللہ کا حکم ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یہ حکم دے رہا ہے اللہ رب العالمین۔ اور دعا کرنے کا طریقہ اللہ نے بتایا کہ دعا جب کرو تو اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اس میں لگاؤ، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لگاؤ۔ اور جو لوگ اللہ کے اسماء حسنہ میں الہات کرتے ہیں، یعنی اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کا وسیلہ نہیں لگاتے ہیں، ان سے تم اعراض کر لو، تم ان سے اپنا رشتہ توڑ لو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ یلحدون فی اسمائہ، جو لوگ اللہ کے اسماء حسنہ میں الہات کرتے ہیں، اس سے اعراض کرتے ہیں، اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کا وسیلہ نہیں لگاتے ہیں، تو ان سے تم اعراض کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ ہم ان کو نہیں مانتے جو اس چیز کو نہیں مانتے ہیں۔ اسماء حسنہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، قرآن جو چھپتا ہے دیکھتے ہوں گے، شروع میں اللہ کے اسماء حسنہ اس میں لکھے جاتے ہیں۔ بہت سارے قرآن کے شروع میں دیکھا ہوگا آپ نے، عام طور پر مشہور ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، عام طور پر یہ مشہور ہے اللہ کے 99 نام ہیں۔ میرے بھائیوں، صحیح حدیث میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس کی کل حقیقت کیا ہے وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ پہلے وہ حدیث سنیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 نام کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی ابو داؤد کی حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ان للہ 99 اسما 100 الا واحدہ من احصاها دخل الجنہ۔ بہت بڑی بات آپ نے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، تشریح کیا آپ نے، 100 میں ایک کم۔ 100 میں ایک کم کتنا ہوا مولوی صاحب؟ 100 میں ایک کم کتنا ہوا؟ 99۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان ناموں کو شمار کیا، جس نے ان ناموں کو شمار کیا جنت میں داخل ہوگا۔ شمار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ شرح حدیث نے لکھا ہے شمار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے ان کو پہچانا، ان کو یاد کیا، ان کا وظیفہ پڑھا، ان کے معنی کو سمجھا اور پھر ان کے ذریعے اللہ سے دعا کی۔ کیا؟ ان کے معنی کو سمجھا، ان کو پڑھنے کا اہتمام کیا، اور ان کو سمجھنے کے بعد ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کی، تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ضمانت لیا آپ نے۔ سوچئے کتنی بڑی بات ہوئی، کتنی بڑی بات ہوئی۔ اسماء حسنہ کا اگر اہتمام ہم کرتے ہیں، جس نے اللہ کے 99 نام کو یاد کر لیا، ان کے معنی و مفہوم کو سمجھا، ان کو اپنی دعا میں وسیلہ بنایا، اللہ سے مانگا، تو کہا کہ جنت میں وہ داخل ہوگا۔ کیسے ان ناموں کا وسیلہ بنایا جاتا ہے؟ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے نام ہیں، صفتی نام ہیں، اور ان سب کا معنی اور مفہوم ہے۔ جو معنی اس کا ظاہر طور پر سمجھ میں آتا ہے، یہی اس کا معنی ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اللہ سے دعا کرنا، مثال کے طور پر ہمیں مغفرت کی دعا کرنا ہے، ہم کہیں گے یا غفار اغفر لی، اے بخشنے والے رب، اے بخشنے والے رب، یا غفار، اے وہ ذات جو اپنے بندوں کو بخشتا ہے، اغفر لی، میری مغفرت فرما دے۔ یا رحمان ارحمنی، اے رحم کرنے والے، اے رحم کرنے والے، اے رحمت کو نازل کرنے والے، اے اپنے بندوں پر رحمت نازل کرنے والے رب، ارحمنی، میرے اوپر رحم فرما۔ یا ستار، اے عیبوں کو چھپانے والے، میرے استر لی، میرے عیب کو چھپا دے۔ یا رزاق ارزقنی، اے رزاق، اے روزی دینے والے، اے وہ ذات اقدس جس کے ہاتھ میں روزی کی تقسیم ہے، جو چاہے تو روزی ملے اور چاہے تو روزی کا دروازہ بند ہو جائے۔ یا رزاق ارزقنی، میری روزی کشادہ کر دے، مجھ کو روزی دے دے۔ اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ اس طرح بھی لگایا جاتا ہے، یہ بھی طریقہ ہے۔ قرطبی کہتے ہیں کہ یہ بھی طریقہ ہے کہ اللہ کے ناموں کو یاد کیا جائے، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اور اس کے معنی کے حساب سے اللہ سے دعا کی جائے۔ یا رزاق ارزقنی، رزاق مانے روزی دینے والا، تو روزی دینے والے کو جب ہم پکاریں گے تو کیا اس سے مانگیں گے؟ روزی مانگیں گے۔
کہیں گے اے اللہ، اے روزی دینے والے، ہم کو روزی دے دے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے 99 نام ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کے نام صرف 99 نہیں ہے، یہاں یہ بھی ہم جانتے چلیں۔ 99 نام آپ نے کہا ہے ضرور، لیکن اللہ کے نام 99 محدود نہیں ہے۔ اللہ کے اتنے نام ہیں کہ بندہ ان کو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ بہت سارے ایسے نام ہیں اللہ کے جو اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، یہ صرف اس کے علم غیب میں ہے۔ بہت سارے نام اللہ کے ایسے ہیں جو اس کے علم غیب میں ہے، کسی کو نہیں معلوم، لیکن ان ناموں کا بھی وسیلہ لگایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کیسے آپ نے وسیلہ لگایا ہے؟ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں، اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لگانے میں اپنے نبی کی سنت کو آج دیکھ۔ ایک دعا ہے جس کا نام ہے دعاء الکرب، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو ذہنی الجھن ہو، پریشانی ہو، الجھن میں پڑے، تو اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے۔ دعا سکھایا، غور کیجئے، دعا لمبی ہے، آپ کہیں گے تو بعد میں لکھ کے دے دوں گا، یہ دعا بہت ہی عظیم ہے۔ امام بخاری نے باب دعاء الکرب کا باب اس پر قائم کیا ہے، پریشانی کی دعا۔ صحیح بخاری میں دیکھیں گے تو باب ہے باقاعدہ پریشانی کی دعا، اور یہی حدیث اس کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھے۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ لمبی دعا ہے لیکن بہت ہی محترم شان دعا ہے میرے بھائیوں، بہت ہی محترم شان دعا ہے۔ دعا کا ترجمہ کرتا ہوں، غور کیجئے۔ دعا میں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے فقر فاقہ کو، اپنی کمزوری کو، اپنی عاجزی اور انکساری کو اللہ کے سامنے رکھ دے۔ اللہ کی عظمت، اس کی بڑائی، اس کی بزرگی کا ذکر کرے۔ رب العالمین، تجھ سے عظیم کون ہے؟ تو کبریاء ذوالجلال والاکرام، تیری بزرگی کا ہم، عظمت کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے آگے ہم کمزور، نحیف، مجبور، تیرے آگے فقیر۔ یہ دعا کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اور اس دعا میں آخری حد تک ہے وہ۔ آج فرمایا کہ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ، ابن عبدک تیرے بندے کا لڑکا، ابن امتک تیری لونڈی کا لڑکا۔ اللہ اکبر۔ اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک، میں بھی تیرا غلام، میرا باپ بھی تیرا غلام، میری ماں بھی، سب تیرے غلام ہیں، تیرے آگے حقیر، لاچار، تیرے آگے ہاتھ پھیلانے والے۔ ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک، ہماری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ پیشانی لے جاتی ہے، صحیح دین کی طرف بھی لے جاتی ہے، اور یہ پیشانی گمراہی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ تیرے قبضے میں یہ پیشانی ہے، تو چاہے تو ہدایت کی طرف جائے گی، اور تو چاہے تو گمراہی کی طرف جائے گی۔ ہمارا مطالبہ تجھ سے یہ ہے کہ اس کو تو اپنے ہدایت کی طرف لے جا۔ ناسیتی بیدک، ہماری پیشانی تیرے قبضے میں ہے، تو جدھر لے جائے گا ادھر جائے گی۔ ماض فی حکمک، اے پروردگار عالم، ہمارے سلسلے میں تیرا جو حکم ہے، تیرا جو فیصلہ ہے وہ ہو کر رہے گا، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ اگر تو نے دینے کا فیصلہ کیا ہمارے بارے میں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، اگر تو نے روکنے کا، نہ دینے کا فیصلہ کر دیا میرے بارے میں تو کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، اور جو فیصلہ تو نے میرے بارے میں کر دیا ہے یہ مکمل انصاف ہے، اس میں کہیں ظلم نہیں ہے۔ دیا تو بھی انصاف، نہیں دیا تو بھی یہ انصاف ہے، اس میں ظلم نہیں ہے۔ عدل فی قضاؤک۔ اپنی کمزوری کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اسألک بکل اسم هو لک، پروردگار عالم، رب العالمین، میں تیرا غلام، اسألک بکل اسم، میں تجھ سے مانگتا ہوں، تجھے سے مطالبہ کرتا ہوں
تیرے ہی در پر میں اپنی پیشانی جھکاتا ہوں، تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلاتا ہوں، اسألک تجھ سے مانگتا ہوں، بکل اسم، تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے، تیرے ہر اس نام سے کے وسیلے سے جس جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، تیرے ہر اس نام کے وسیلے سے جو تو نے اپنے لیے رکھا ہے، جو تو نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ اس نام کو چاہے تو نے کسی اپنے بندے کو سکھایا ہے یا کسی اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک، چاہے تو نے اپنے کسی بندے کو اپنا یہ نام سکھایا ہے اور چاہے تو نے اپنی کسی کتاب میں اس نام کو لکھا اور بتلایا ہے، یا اپنے اس نام کو تو نے اپنے علم غیب کے اندر محفوظ کر لیا ہے، کسی کو نہیں بتایا ہے۔ ہر وہ نام جس سے تو نے اپنا نام رکھا ہے، ہر وہ نام جو تو نے اپنے لیے رکھ لیا ہے، اس نام کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں رب العالمین، کیا مانگتا ہوں؟ ان تجعل القرآن العظیم، کہ قرآن عظیم کو تو ربیع قلبی، میرے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ اکبر! جس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، جس قرآن کو ہم نے طاق کی زینت بنا دیا، جس قرآن سے ہم بے پرواہ اور جس سے ہم نے غفلت برتی ہے، اس قرآن کے بارے میں نبی کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اپنے دل سے لگاؤ، اس قرآن کو اپنے دل کی بہار بناؤ، موسم بہار تلاش کرتے ہو، اس کے اندر اپنا موسم بہار تلاش کرو، دعا کرو اپنے رب سے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اے پروردگار عالم، اپنے اس اپنے غلام کے لڑکے کے لیے اپنے قرآن کو موسم بہار بنا دے، ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری، اور دل کا نور بنا دے۔ دل کا نور اگر کہیں سے ملے، دل کی روشنی اگر اس کو کہیں سے ملے تو اسی قرآن عظیم سے ملے۔ ونور صدری وجلاء ہمی وجلاء حزنی، اور میرا غم جو ہے، مجھے جو غم لاحق ہے، مجھے جو فکر لاحق ہے، مجھے جو الجھن لگی ہوئی ہے، رب العالمین قرآن کو اس الجھن کو دور کرنے والا بنا دے۔ یہ قرآن اس الجھن کو، اس فکر کو، اس پریشانی کو دور کرنے والا ہو جائے۔ کیسے؟ جب ہم اس کو تلاوت کریں، جب اس کو ہم پڑھیں تو اس میں ہمارا دل ایسا لگے کہ یہ ساری الجھنیں اور یہ ساری پریشانیاں خود بخود بھول جائیں، ہم دور ہو جائیں خود۔ یہ دعا کی آپ نے پریشانی کے موقع پر، اور سکھایا کہ پریشانی کے موقع پر یہ دعا کرو۔ اسی میں آپ نے کہا نا کہ ہر تیرے اس نام سے جس کو تو نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے، کسی نے نہیں بتایا ہے۔ یہیں سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے اسماء الحسنی میں کچھ ایسے بھی نام ہیں جو اس کو اس نے کسی کو نہیں بتایا، وہ صرف اسی کے علم غیب میں، کوئی بھی انسان، کوئی فرشتہ اور کوئی نبی، کوئی نہیں جانتا اس کو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماء الحسنی کا جب وسیلہ لگاتے تھے تو عام رکھتے تھے کہ اے اللہ، تیرے ہر نام سے جو تو نے اپنا نام رکھا ہے، ہم اس کے وسیلے سے تجھ سے مانگتے ہیں۔ آئیے اب یہ نبی کی سنت، وسیلہ اسماء الحسنی کا وسیلہ لگانے میں نبی کی سنت، نبی نے کیسے دعا کی اسماء الحسنی کا وسیلہ لگا کر، یہ آپ نے دیکھا۔ آئیے اب صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے۔ حضرت بریدہ بن الحصیب فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، صحابہ کرام، اللہ اکبر، ان کا ادب و احترام کرنے، ان کی عزت کرنے کی ہمیں توفیق رضانی فرما دے۔ ان کا مقام تو ہمیں نہیں مل سکتا ہے، لیکن ان کی سیرت اور سنت پر چلنے کی ہمیں توفیق رضانی فرما دے۔ ان کے تقوی و طہارت کے واقعات سن کر ہمارے دلوں میں رب العالمین اپنا خوف و تقوی پیدا کر دے۔ غور کیجئے صحابہ کرام کیسے تھے اور کیسے دعا کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہ ایک آدمی، ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں مسجد میں آئے۔ ہم لوگ مسجد میں آپ کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آئے، انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے۔ دعا میں کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ الذی لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی تعظیم کی، اللہ کے نام کا وسیلہ لگایا، اس عظیم بابرکت رب العالمین کے نام کا وسیلہ لگایا۔ دعا کیا کی اس کا حدیث میں ذکر نہیں ہے۔
جو وسیلہ لگایا اس کا ذکر ہے. کیا کہا انہوں نے؟ اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بات کے وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں. اپنے ایمان کے وسیلے سے مانگیے. اللہ پر اگر ایمان ہے آپ کا، اللہ کی رزاقیت پر، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے مدبر الامور ہونے پر اگر ایمان ہے تو اس ایمان کے وسیلے سے، اس گواہی کے وسیلے سے اللہ سے مانگیے. صحابی نے ایسے ہی مانگا. کہا کہ اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں اس بات کے وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. یہی ہم آپ بھی تو پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ. اسی گواہی اللہ کی وحدانیت کی جو گواہی دے رہے تھے اسی کے وسیلہ لگایا کہ میں اس بات کے وسیلے سے میں مانگتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہ اللہ ہے جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. تو الاحد الصمد ہے، تو یکتا اور تمام دنیا سے بے نیاز ہے، کسی کا تو محتاج نہیں ہے. پوری دنیا تیری محتاج ہے، سب کے سب تیرے غلام ہیں، سب کے سب تیرے رحم و کرم کے محتاج ہیں. تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو اکیلا یکتا روزگار ہے. الذی لم یلد ولم یولد، تو وہ رب ہے کہ جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جسے جنا گیا ہے. تو وہ رب ہے، تو وہ الاحد الصمد ہے کہ جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ جسے جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور جس کے مثل کوئی نہیں ہے، جس کے طرح کا کوئی بھی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دعا کو جب سنا، اللہ اکبر، کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا کہ قد سال اللہ بسم اللہ العظم الذي اذا سئل به اعطى واذا دعي به اجاب. میرے ساتھیوں سنو، تمہارے اس مسلمان ساتھی نے اللہ سے مانگا ہے اس کے اس بڑے نام کے وسیلے سے، اللہ سے دعا کی ہے اللہ کے اس سب سے بڑے نام کے وسیلے سے کہ جب اس بڑے نام کے وسیلے سے کوئی مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے ضرور دیتا ہے. اور جب اس بڑے نام کے وسیلے سے دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ کے دربار میں قبول ہو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری ضرورت اللہ کے یہاں پوری ہو، تو کہیں کسی مزار پر اور کسی مقبرے پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مردے کا وسیلہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ذات اقدس کا نام کا وسیلہ لگائیے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، جو ہمیشہ جاگتا ہے، جس کو نیند نہیں آتی ہے، جو بندے کی ضروریات کو اس سے زیادہ جانتا ہے، جو بندے کی حاجتوں کو اس سے زیادہ جانتا ہے، جو بندے کی فقیری کو اس کے فقر و فاقہ سے زیادہ جانتا ہے، جس کو معلوم ہے کہ ابھی یہ بولنے والی آواز جو بول رہی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، اور سننے والے کان جو سن رہے ہیں ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. وہ رب العالمین کہ اگر اس آواز کو بند کر دے تو کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس آواز کو پھر کھول دے. وہ رب العالمین کہ جس کے رحم و کرم کے ہم اتنے محتاج ہیں کہ اگر یہ آواز بند ہو جائے تو کسی انسان کے اندر طاقت نہیں ہے کہ اس آواز کو پھر دوبارہ چالو کر دے اگر اس کی مشیت نہ ہو. اور یہ سننے والے کان اگر بہرے ہو جائیں تو کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ پھر ان کو سنائی دے مگر اسی وقت جب رب العالمین کا حکم ہوگا. اس بڑے رب کے نام کا وسیلہ دیجئے میرے بھائیو، جو ایک کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جس نے قرآن میں کھلے طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو اپنے رب کی رحمت، اگر چاہتے ہو اپنے رب کی مغفرت، اگر چاہتے ہو اپنے رب سے مانگنا تو میرے دربار میں آؤ اور اس رب سے مانگو جو تم سے قریب ہے، جو تمہاری دعا کو سنتا ہے، وعدہ ہے اس کا کہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. اس کے دربار میں آ کر مانگو. اس سے کیا مانگتے ہو جو مردہ ہو چکا، جو نہ جانے، جو اپنے حشر کو نہ جانے، جس کے حشر کو ہم نہ جانے، جو ہمارے حشر کو نہ جانے. اس سے کیا مانگنا ہے؟ کیسے صحابہ کرام مانگتے تھے؟ میرے بھائیوں، میں نے کہا نا کہ یہ موضوع ایسا ہے کہ ہم بولتے جائیں گے اور لمبا ہوتا جائے. ایک اور صحابی اسی طرح، انہوں نے بھی اسی طرح اللہ کے اسماء حسنہ کے وسیلے سے دعا کی. اور کب دعا کی؟
غور کیجئے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، مسجد نبوی میں آپ کی مجلس تھی، یہ آپ کی بھی سنت تھی، مسجد میں مجلس آپ کرتے تھے، صحابہ کرام آپ کے مجلس میں بیٹھتے تھے، آپ سے مسائل پوچھتے تھے۔ تو کہتے ہیں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کی مجلس میں، ایک آدمی ایک صحابی آئے، آ کر کنارے نماز پڑھنے لگے۔ نماز جو پڑھی، نماز میں جب رکوع کیا، سجدہ کیا، اس کے بعد نماز پھیرنے سے پہلے تشہد میں بیٹھے، ان تین حالتوں کا ذکر ہے۔ فلما رکع وسجد وتشہد دعا فقال فی دعائہ، حدیث میں صاف لفظ ہے کہ جب انہوں نے رکوع کیا، اس کے بعد سجدہ کیا، اس کے بعد نماز پھیرنے کے لیے تشہد میں بیٹھے تو دعا کی، اور اپنے دعا میں کہا، کیا کہا؟ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم انی اسألک۔ اس حدیث میں بھی ان کی دعا کا ذکر نہیں، کیا مانگا اس کا ذکر نہیں ہے، دعا میں جو وسیلہ لگایا انہوں نے اللہ کے نام کا، اس کا ذکر ہے۔ کیا انہوں نے کہا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ انہوں نے جب اپنے رکوع میں، سجدے میں، تشہد میں دعا کی تو انہوں نے کہا، اے اللہ انی اسألک بأن لک الحمد، اے اللہ میں اس وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں کہ تیرے لیے تمام قسم کی اچھی تعریف ہے، لک الحمد، ہر اچھی تعریف کا، ہر اچھی حمد و ثنا کا تو ہی مستحق ہے، کوئی انسان اس کے لائق نہیں ہے، لک الحمد لا الہ الا انت المنان، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، رب العالمین تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، انت المنان، تو احسان کرنے والا ہے، تو دینے والا ہے، تیرے ہاتھ میں دینا ہے، تو چاہے جو تو دے اور چاہے تو روک لے۔ بدیع السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، یا ذل جلال والاکرام، سب سے اونچے مرتبے والے، ذل جلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، اے وہ ذات اقدس جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، جس کی ذات کسی کی محتاج نہیں اور پوری دنیا اس کی محتاج ہے، یا حی یا قیوم۔ کہا کہ اللہ کے ان ناموں کا وسیلہ لگا کر انہوں نے دعا کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، کیا تم جانتے ہو اس دعا کی حقیقت کو؟ انہوں نے ابھی جو وسیلہ لگا کر دعا مانگا اللہ کا نام کا، کیا تم لوگ اس دعا کی حقیقت کو سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، جو ان کی عادت تھی، کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، اللہ کے اس بندے نے اللہ کے جن ناموں کا وسیلہ لگا کر دعا کی ہے، یہ اللہ کا وہ بڑا نام ہے، والذی نفسی بیدہ لقد دعا اللہ باسمہ الاعظم الذی اذا دعی بہ اجاب واذا سئل بہ اعطا۔ کہا اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس ذات اقدس کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اس بندے نے، اللہ کے اس بندے نے اللہ کے اس نام، اس بڑے نام کا وسیلہ لگا کر دعا کی ہے کہ جب اس نام کا وسیلہ لگا کر دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ضرور دیتا ہے، محروم نہیں کرتا ہے، وہ اپنے اس بندے کو محروم نہیں کرتا ہے۔ جب اس وسیلے سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، اللہ کا حکم ہے اس وسیلہ کے لگانے کا، نبی کی تعلیم ہے اور آپ کی دعا ہے اس وسیلہ کو لگا کر، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا ہے اللہ کے ان بڑے ناموں کا وسیلہ لگا کر، اس وسیلے کا کون انکار کرے گا؟ میں کہتا ہوں سب سے بڑا وسیلہ دعا کے لیے اللہ کے اسماء حسنہ کا وسیلہ لگانا ہے۔ میرے بھائیو سیکھو دعا کرنا، سیکھو دعا کرنا، اللہ سے مانگو، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس کے در کے بھکاری بن کر رہو، اس کے غلام بن کر رہو، جس کا غلام ہم، ہمارے ماں باپ اور یہ پوری دنیا، جس کے رحم و کرم سے کوئی کبھی بے نیاز، کبھی کوئی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر بے نیازی کسی نے دکھائی تو وہ قارون ہوگا جس کو اللہ رب العالمین نے زمین کے اندر دھسا دیا، وہ قارون ہوگا دنیا کا جو جس کو زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ مانگو اللہ سے، لیکن کیسے؟ اللہ نے جو سکھایا ہے اس کے ذریعے۔ یہ راتیں میرے بھائیوں اسی لیے اللہ نے دی ہیں کہ ہم مانگیں اس میں،
اللہ سے دعائیں کریں، اور دعا کرنے کا بہترین جو وقت ہے یہی وقت ہے کہ آدھی رات کے بعد اللہ سے مانگو. اور مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو فقیر بنا کر پیش کرو، جس طرح اللہ نے کہا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے اللہ کے بندو، تم اللہ کے محتاج ہو، کیسے اللہ سے بے نیاز ہو سکتے ہو؟ تم اللہ کے آگے فقیر ہو، اس کے در کے بھکاری ہو. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے نہ مانگو؟ نہ مانگو گے تو اللہ رب العالمین نہیں دے گا، مانگو گے تو ملے گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ سکھایا ہے. اور یہاں میرے بھائیوں، بات لمبی کرنے کے بجائے ایک بات اور آپ کو بتا دیں. صرف ایک چیز، ایک نسخہ اللہ کے نبی کا ایک نسخہ ہم پکڑ لیں. قرآن میں ایک آیت ہے جس کو عام طور پر نماز پڑھنے والے تو ضرور جانتے ہوں گے. کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی، جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں اس لیے کہ اس آیت میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے. اس آیت میں اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، اسی لیے اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. یہ آیت جانتے کتنی عظیم ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھایا کہ ہر نماز کے بعد، ہم لوگ کہتے ہیں ہر فرض نماز کے بعد، غلط ہے. فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، چاہے فرض ہو اور چاہے نفل ہو، چاہے سنت ہو، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو. فرمایا آپ نے کہ جو آدمی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں، اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف ایک چیز رکاوٹ ہے. کیا چیز؟ موت. کیا چیز رکاوٹ ہے؟ موت. یعنی جب تک دنیا میں زندہ ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا ہے. آنکھ بند ہوئی تو کہاں جائے گا؟ آنکھ بند ہوئی تو جنت میں. کہا جو آدمی اس آیت الکرسی کو ہر نماز کے بعد تلاوت کرے گا، پڑھے گا، تو اس کے اور جنت میں جانے میں صرف رکاوٹ کیا ہے؟ یہ زندگی، جب تک موت نہیں آتی. غور کیجئے کتنی عظیم آیت ہے، کتنی عظیم اور بابرکت آیت ہوئی ہے. اس آیت کو یاد کرو میرے نوجوانوں، اس آیت کو یاد کر لو. ایک آیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی اپنے ساتھی سے فرمایا کہ اس قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے آپ کی طرف لوٹایا تو آپ نے فرمایا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے. سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن کی؟ سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی. لمبائی کے حساب سے دیکھیں گے تو سب سے بڑی نہیں ہے، لیکن کیوں سب سے بڑی ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کا جس طرح ذکر ہے کسی دوسری آیت کے اندر نہیں ہے. اس ایک آیت کے اندر اللہ کے 5 ناموں کا ذکر ہے. اس ایک آیت کے اندر اللہ کے 5 اسماء حسنی کا ذکر ہے اور 20 سے زیادہ اس کی بزرگ صفات کا ذکر ہے. 20 سے زیادہ اس کی بزرگ صفات کا ذکر ہے ایک آیت کے اندر. اتنا ایک آیت کے اندر کہیں بھی نہیں ہے قرآن میں. اسی لیے اس آیت کو آپ نے سب سے بڑی آیت کہا ہے. اور یہی نہیں، آپ نے فرمایا، غور کیجئے، ایک اور نسخہ ہے اس آیت کے سلسلے میں. لمبی حدیث ہے، اس حدیث کو ہم یہاں نہیں ذکر کریں گے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک مرتبہ شیطان کو انہوں نے پکڑا تھا. ایک مرتبہ انہوں نے شیطان کو پکڑا تھا بیت المال کے اندر. وہ شیطان بیت المال میں سے چوری کر کے لے جاتا تھا. تو بیت المال کے اندر وہ بیت المال کی نگرانی کر رہے تھے تو شیطان کو پکڑا. 3 رات پکڑا، 2 رات تو چھوڑ دیا اس کے رونے پر. تیسری رات جب پکڑا تو کہا کہ اب نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے کہا، کیا کہا؟ شیطان تھا. اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، میں تم کو ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں. کہا مجھ کو چھوڑ دو، میں تم کو ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں. تو اس نے کیا بتایا؟ حضرت ابو ہریرہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بتایا اور ان سے کہا کہ اس رات مجھ سے شیطان نے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ، جب سونے کے لیے اپنے بستر پر آؤ تو آخری چیز جو پڑھو وہ آیت الکرسی ہو. سب سے آخر میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھو. اگر تم ایسا کرتے ہو تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہر رات ایک محافظ متعین کر دیا جائے گا، ایک نگراں، ایک باڈی گارڈ. محافظ کس کو کہتے ہیں؟ باڈی گارڈ.
اللہ کی طرف سے تمہارے لیے رات میں ایک باڈی گارڈ متعین کر دیا جائے گا، تمہاری رات بھر وہ حفاظت کرے گا اور شیطان تم کو اس رات کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، سوچیے میرے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے رات میں اگر شیطان کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، یہی رات ہے جس میں فتنے نازل ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے، اگر اللہ کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو، اگر شیطان کے مکر و فریب سے بچنا چاہتے ہو تو سونے سے پہلے آخر میں آیت الکرسی پڑھو۔ کہا شیطان نے یہ کہا ہے مجھ سے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، شیطان نے مجھ سے کہا کہ اگر رات میں سونے سے پہلے یہ آیت پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے ایک باڈی گارڈ تمہارے لیے متعین کر دیا جائے گا جو تمہاری رات میں حفاظت کرے گا، شیطان تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر کیا کہا کہ اما انہ صدق، بہت بہترین، آپ مسکرائے، آپ نے مسکرا کر کہا اما انہ صدق وہو کذب، کہا کہ دیکھو یہ تو شیطان تھا جس نے تم سے آ کر بتایا، اور شیطان ہوتا ہے بہت جھوٹا، شیطان سچ نہیں بولے گا، جھوٹا ہوتا ہے، لیکن یہ بات جو تم سے اس نے کہی یہ سچی کہی ہے، اپنے کو بچانے کے لیے، چھوڑانے کے لیے تم سے یہ جو بات کہہ دی اس نے یہ سچی کہی ہے، لیکن وہو کذوب، لیکن یہ یاد رکھو کہ شیطان بہت جھوٹا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ ہی پھیلاتا ہے۔ تو یہاں آپ نے شیطان کی تصدیق کر دی کہ اگر کوئی آدمی رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سوئے گا تو اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوگی۔ میرے بھائیو اب سوچئے یہ آیت کتنی عظیم ہے، اس کو یاد کر لیجئے، یہ بھی دعا ہے، یہ آیت بھی دعا ہے ایک طرح سے، اس کو یاد کر لیجئے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے نماز کے بعد، رات میں سونے سے پہلے۔ میرے بھائیو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، سنت پر عمل کرنے والا کہتے ہیں، رب العالمین حقیقت میں اسی طرح کا ہم سب کو بنا دے، واقعی سنت سے ہم کو محبت، ایسی محبت پیدا ہو جائے کہ ہر قدم پر ہم سنت پر عمل کریں، سنت کی بات جب ہمارے کان میں پڑے تو لپک کر دوڑ کر ہم اس کو لے لیں اور اس پر عمل کرنے لگیں۔ میرے بھائیو اگر آپ واقعی اپنے آپ کو اہل حدیث بنانا چاہتے ہیں تو وہ محبت سنت سے پیدا کرنی ہوگی جو صحابہ کرام کو تھی، سنتے تھے تو اس پر عمل کرنے لگتے تھے۔ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کہ یہ حدیث سننے کے بعد کسی صحابی نے کبھی آیت الکرسی پڑھنا چھوڑا ہوگا؟ کیا سوچ سکتے ہیں ہم کہ کسی صحابی نے اس حدیث کو سننے کے بعد کبھی اپنی زندگی میں آیت الکرسی پڑھنا چھوڑا ہوگا؟ یہی چیز تو ہمیں چاہیے میرے بھائیو۔ ہم گناہگار، سیاہ کار، نہ جانے دن میں کتنا گناہ کرتے ہیں، نہ جانے کتنی اللہ کے سے بغاوت کرتے ہیں، نہ جانے کتنا دین سے اعراض کرتے ہیں، کتنی نمازیں ہماری چھٹتی ہیں۔ حساب لیجئے، ایک بار بستر پر جائیے تو ایک بار دماغ آنکھ بند کر کے اپنے رب کو یاد کر کے سوچئے کہ آج 24 گھنٹے میں کتنا گناہ کیا ہے۔ نیکی کے لیے تو دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین میری زندگی کو قبول کر لے، لیکن گناہ کو یاد کیجئے، اپنے گناہ کو یاد کیجئے، 24 گھنٹے میں جو گناہ کیا اس کو یاد کیجئے، اس کو یاد کر کے اپنے رب کو وسیلہ لگا کر، اپنے رب کے نام کو وسیلہ لگا کر دعا کیجئے، استغفار کیجئے۔ استغفار میرے بھائیوں بارش نازل کراتا ہے، استغفار میرے بھائیوں روزی کا دروازہ کھلواتا ہے، استغفار میرے بھائیوں آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے ہی کہا تھا وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ بہت بڑی بات کہی تھی نوح علیہ السلام نے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے رب میں نے اپنے قوم کو جب پکارا تو ان سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے گناہوں سے معافی مانگو، اپنے رب کے دربار میں رو گڑاؤ اور کہو کہ پروردگار یہ سیاہکار بندہ، یہ گناہگار بندہ تیرے دربار میں حاضر ہے اور تیرے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی چاہتا ہے، اے رب تو بخش دے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کیونکہ وہ رب بخشنے والا ہے، وہ تو پسند کرتا ہے کہ اس کے دربار میں آؤ، اپنی مغفرت، اپنے گناہوں کی سے توبہ کرو، اور جب استغفار کرو گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ وہ بارش جس کے لیے آج ہم تڑپ رہے ہیں، وہ بارش جس کا ہم انتظار کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ بارش ہو رہی ہے، ہمارے شہر میں نہیں ہو رہی ہے، اس بارش کو بلانے کا راستہ کیا ہے؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ استغفار کرو گے تو اللہ رب العالمین موسلا دھار بارش نازل کرے گا، موسلا دھار بارش نازل کرے گا۔ وہ بارش جس کے لیے دعا کرتے ہو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے استغفار کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اور اولاد دے گا، مال دے گا، روزی دے گا، تمہاری پریشانیوں کو دور کرے گا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کیا تم اللہ کے مقام کو نہیں پہچانتے؟ کیا تم اس سے امید نہیں لگا سکتے؟ میرے بھائیوں مسلمان اللہ کو بھول جائے،
مسلمان اللہ سے دعا نہ کرے، مسلمان اللہ کو یاد نہ کرے؟ کیسا مسلمان، کیسا وہ مسلمان ہے؟ کہاں ہے وہ ایمان کہ جب ہم کہیں اے اللہ تو ہمارے دلوں میں ایک تھراہٹ پیدا ہو جائے؟ کہاں ہے وہ ایمان کہ جب ہم کہیں یا رب العالمین پروردگار عالم تو ہمارا دل، ہمارا دماغ سب تھرا اٹھے؟ وہ ایمان جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا ذکرت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ میرے بھائیو وہ ایمان چاہیے اگر اللہ سے مانگنا چاہتے ہو، وہ ایمان چاہیے اگر اللہ سے مانگنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمت و مغفرت آئے تو وہ ایمان چاہیے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں وجلت قلوبهم، ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کا نام لے کر، اللہ کی عظمت کو یاد کر کے، اللہ کی بزرگی کو یاد کر کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور اللہ کی آیات کو سن کر، اس کے قرآن کی آیات کو سن کر ان کے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، میں نے کہا نہیں کہ اس موضوع پر گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ہم یہیں اپنی بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع رہا، زندگی باقی رہی، ملاقات رہی تو انشاءاللہ اس موضوع کو پھر ہم چھیڑیں گے۔ اور وسیلہ، خاص طور پر وسیلہ جس کو ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، جسے ہمیں اور آپ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنے ان بھائیوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر مزارات و مقابر کی پناہ تلاش کرتے ہیں، جو اللہ کو چھوڑ کر، اپنے پروردگار کو چھوڑ کر۔ میرے بھائیوں، دل روتا ہے یہ دیکھ کر کہ مسلمان جس کو عقیدہ توحید کی تعلیم دی گئی تھی، یہ مسلمان جس سے کہا گیا تھا کہ تمہارا ہاتھ، یہ ہاتھ اگر پھیلے گا تو اسی داتائے آدم کے آگے، یہ دل اگر کسی کی طرف توکل کرے گا اور رجوع کرے گا تو اس پروردگار عالم سب سے بڑے اس رب کے دربار میں اس کا توکل ہوگا اور اس کے اندر خوف اور ڈر ہوگا تو اسی عظیم رب کا۔ انہ کان غفارا، جو غفار ہے، جو الملک، جو الملک ہے، جو بادشاہ ہے، بادشاہت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، جو متکبر ہے، جو متکبر ہے اس کی طرف۔ لیکن یہ امت کہاں گئی؟ یہ کہاں کی؟ یہ امت کہاں گئی اور کس کے در پر اس نے اپنی پیشانی جھکا دی؟ میرے بھائیوں، یہ منظر ہم خود دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس منظر کو صاف کر دیں، ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنا تقوی پیدا کر دیں، ہم کو اپنے در کا بھکاری بنا دیں۔ رب العالمین جب تک ہم کو اس دنیا میں زندہ رکھ، اپنے در کا بھکاری بنا کر رکھ۔ یہ ہاتھ اٹھے تو تیرے دربار کے اٹھے، یہ دل مانگے تو تجھ سے مانگے رب العالمین، اس کے اندر خوف اور خشیت ہو تو تیرا ہو، تیرے ایمان، تیرے اوپر ایمان اور تیرے الوہیت، تیرے رزاقیت کی گواہی دے کر اسی کے وسیلے سے ہم مانگتے ہیں رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کر دیں۔ ہم بیمار ہیں تو اس سے شفا مانگتے ہیں، تو ہی شفا دینے والا، انت شافی، تو ہی شفا دینے والا رب العالمین، ہر بیماری سے ہمیں شفا کامل عاجل عطا کر رب العالمین۔ تو مستر کی دعاؤں کو سننے والا، تجھے نے کہا ہے امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہاری دعاؤں کو سن لے اور تمہاری پریشانیوں کو دور کر دے؟ رب العالمین اس پر ہمارا ایمان ہے، اسی ایمان کے وسیلے سے ہم کہتے ہیں رب العالمین ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، ہماری تکلیفوں کو تو جانتا ہے، ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ رب العالمین ہماری تکلیفوں کو دور کر دے، رب العالمین ظالم کے ظلم سے ہمیں نجات دے دے، رب العالمین ہماری روزی کو تنگ نہ کر، ہماری روزیوں کو کشادہ کر دے، رب العالمین جو بے روزگار ہے ان کو روزگار سے کر دے، رب العالمین جو بے روزگار ہے ان کو روزگار سے کر دے، رب العالمین جو روزگار سے ہیں ان کو، ان کے روزگار میں برکت عطا کر، ان کے روزگار میں برکت عطا کر رب العالمین۔ آج مسلمان پوری دنیا پریشان حال ہے، مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، مختلف راہیں ہیں، رب العالمین تیری جو راہ ہے کتاب و سنت کی، اس راہ سے بھٹکا ہوا ہے مسلمان، ہم تمام مسلمانوں کو اپنی اسی راہ پر اکٹھا کر دے، ہمارے اندر اتحاد و اتفاق پیدا کر دے، ہم مسلمانوں کو اپنے صحیح دین پر اکٹھا کر دے، وہ دین جو لے کر تیرا نبی آیا، وہ دین وہ دین جو تیرے نبی کا دین ہے، وہ دین جو تیرے نبی کا دین ہے، وہ دین جو تیرے نبی کا دین ہے، وہ نبی جس سے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اس نبی کے دین پر چلنے والا ہم سب کو بنا دے رب العالمین۔ اس نبی کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اس نبی کے طریقے سے محبت ہمیں پیدا کر دے، اس کی سنت پر چلنے والا بنا دے رب العالمین۔ اس رات کی برکت سے ہم سب کو مالا مال کر دے رب العالمین، اس رات کی برکت سے ہم سب کو مالا مال کر دے۔ یہ شب قدر ہو تو اس رات کی جو فضیلت ہے، اس کا جو ثواب ہے رب العالمین، وہ ثواب ہمیں عطا کر دے رب العالمین۔ تیرا وعدہ ہے کہ شب قدر میں اپنے بندوں کو بے انتہا جہنم سے آزاد کرتا ہے،
ہمارا بھی شمار اپنے ان بندوں میں کر دے جن کو تو آج کی رات جہنم سے آزاد کرے گا۔ رب العالمین ہم کو جہنم کے عذاب سے آزاد کر دے، ہم کو جہنم سے محفوظ کر دے، ہم کو جہنم سے محفوظ کر دے، ہماری ماؤں بہنوں کو جہنم سے محفوظ کر دے، ہمارے آباء و اجداد کو جہنم سے بچا لے، قبر کے عذاب سے محفوظ کر دے، ہمارے جو بھائی بہن، ہمارے جو آباء و اجداد، ہماری جو مائیں اور بہنیں اس دنیا سے جا چکی ہیں، رب العالمین قبر کی منزل ان کی آسان کر دے، قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے، رب العالمین قبر کو ان کی قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دے، رب العالمین ہم کو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ کر دے، رب العالمین ہم کو دنیا کے ہر فتنے سے محفوظ کر دے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما دے، ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے، رب العالمین ہمارے مدارس کی حفاظت فرما دے، رب العالمین تو ہمارا محافظ بن جا، ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں، تیرے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، رب العالمین تو ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے عبادت گاہوں کی حفاظت فرما، رب العالمین ہمارے دلوں کو آپس میں ملا دے، مسلمانوں کو اپنے دین پر لوٹا دے، اپنے دین کی طرف مسلمانوں کو لوٹا دے، اسی پر سب کو متحد کر دے، اور دنیا جب تک زندہ رکھ رب العالمین ایمان کے ساتھ، عقیدے توحید کے ساتھ، اور اپنا بندہ بنا کر زندہ رکھ، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، اس آواز کے بند ہونے کا وقت ہے، رب العالمین اس آواز کے بند ہونے کا وقت آئے تو تیرا کلمہ لا الہ الا اللہ ہماری زبان پر ہو، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ غفور